بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کے اوپر دو کیسز کا فیصلہ آیا، ایک تو سائفر والے کا اور ایک توشہ خانہ والے کا۔ اب عدت والا بھی ایک مقدمہ بنایا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کو لگتا تھا جن مقدمات میں وہ کہا کرتے تھے کہ ان میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی جائے گی، لگ بھگ وہی چیزیں ہیں جو ان کے اوپر چلائی جا رہی ہیں۔ اب عدت والا معاملہ جو ہے اس میں جتنا کیچڑ اچھالا گیا، جتنی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور جس قسم کے بیانات ہم نے دیکھے عدالتوں کے اندر، یہ بہت لو لیول پہ معاملہ جا رہا ہے اور یہ کسی شخص کی عزت سے کھیلنے کا معاملہ ہے۔ یعنی نجی معاملات پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کبھی کوئی ویلاگ نہیں کیا، کسی کی نجی زندگی کے اندر میں کبھی گیا ہی نہیں۔ وہ لوگ جن سے میری شدید ترین مخالفت بھی رہی، جب ان کے سکینڈلز آئے تو میں نے اس کے اوپر ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ جب ان کی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں آئیں تو میں نے ان کے اوپر بھی ایک جملہ نہیں بولا، کیونکہ اب نجی معاملہ ہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہو جو ملک اور قوم سے متعلق ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو جو کرپشن سے متعلق ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو جو گورننس سے متعلق ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے فرق پبلک کو پڑتا ہو، تو چلو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے اندر جھانکنا اور اس کے اندر کڑیدنا، بے شک بہت سارے صحافی یہ کرتے ہیں، صحیح یا غلط اس کو چھوڑ دیں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں آتا۔ تو یہ کیس بھی مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اثرات ڈالنے کی کوشش کی جائے گی چند دنوں بعد انتخابات پر۔ ایک ہفتہ باقی ہے اور اس ایک ہفتے کے اندر اندر بہت سارا کیچڑ اچھالا جائے گا، جس میں ایک یہ کیس بھی ہے، بہت بڑا پروپیگنڈا بھی لانچ کیا جائے گا۔ سارا دن یہ کیس چلا ہے۔ 3:30 بجے وکلا نے کہا جی بس کریں، اب یہ کون سا کوئی ایمرجنسی کیس ہے یا کوئی اس طرح کا کیس ہے جس کو آپ نے آج ہی ختم کرنا ہے۔ تو مجھے جو وہاں صحافی موجود تھے ان سے میں نے بات کی، جو میرے سورسز ہیں ان سے بھی بات کی، تو اڈیالہ میں ہونے والے اس ٹرائل کے دوران جو معزز جج صاحب ہیں، انہوں نے مجسٹریٹ قدرت اللہ صاحب جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، انہوں نے 17 مرتبہ وکیل صاحب کو کہا، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ کے عثمان ریاض جو وکیل ہیں، ان کو کہا کہ 17 مرتبہ کہ اس کو مکمل کر لیں، آج ہی مکمل کر لیں، پلیز مکمل کر لیں۔ یعنی 17 مرتبہ جج صاحب نے کہا، ان کو جلدی تھی کہ شاید آج اس کو مکمل کیا جائے۔ 3 مرتبہ جج صاحب اپنی نشست سے اٹھے اور واپس بیٹھ گئے۔ جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو واٹس ایپ پہ فیصلہ آیا ہوگا یا آپ کو فیصلہ دے دیا گیا ہوگا۔ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا، تو آپ کو فیصلہ آیا ہوگا، آپ کو جلدی ہوگی، مجھے جلدی نہیں ہے، اس کیس کو ابھی چلائیں۔ اور 3:30 بجے انہوں نے کہا ختم کر دیں، لیکن اس کے بعد باوجود عدالت نے کہا نہیں، اس کو چلنے دیں، اس کو ہم چلانا ہے، اس کیس کو اب آگے لے کر جانا ہے۔ بہت ہی معیوب قسم کے جملے ہیں جو بولے گئے ہیں عدالت میں، بہت ہی نجی قسم کی گفتگو ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں یا کوئی اور میڈیا بھی اس کو رپورٹ کرے، میں نہ ایسی چیزیں سنتا ہوں نہ ایسی چیزیں بولتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج ہیٹرک کرنا چاہتے ہیں، کہ 2 کیسز کا فیصلہ میرے خلاف آ گیا ہے، تو اس کا بھی آپ فیصلہ دے دیجئے میرے خلاف۔ بہت ممکن ہے کہ آج کے دن میں جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو یہ فیصلہ آ جائے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہم سامنے آئیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی گواہان جو تھے اس میں اون چودھری تھے اور خاور مانیکا تھے، ان کی جرح ہوئی ہے، اور ابھی مفتی سعید ہیں، ان کی بھی ہونی ہے۔ وہ جو ایک ملازم تھا خاور مانیکا کا، اس سے بھی جرح ہونی ہے۔ صحافی کہہ رہے تھے ہم کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، جس قسم کا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بات بار بار کی، یعنی 4 گواہوں کے آج بیانات قلم بند ہو گئے اور بشرا بی بی کے وکیل کی جرح مکمل ہوئی ہے۔ عدالت نے باقی گواہوں پر کل صبح 9 بجے جرح کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ خاور مانیکا اور اون چودھری پر بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کی اور عمران خان صاحب کو جیل سے کمرہ عدالت میں لایا گیا، بشرا بی بی کو بنی گالہ سے جیل میں لایا گیا، اڈیالہ جیل کے اندر، اور 12 گھنٹے کی طویل سماعت ہوئی ہے۔ 4 مرتبہ اس کے اندر وقفہ کیا گیا ہے۔ اس سماعت میں بشرا بی بی اور خاور مانیکا بھی ایک دوسرے کو جواب دیتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی خاور مانیکا سے، یعنی جب انہوں نے الزامات لگائے بشرا بی بی کے اوپر تو عمران خان صاحب نے ان کو شرم دلانے کی کوشش کی اور غصہ کیا۔ خاور مانیکا صاحب نے بھی آگے سے جواب دیا۔ عمران خان صاحب نے ایک آفر کی اور ایک بات کی عدالت میں، انہوں نے کہا جی میں اپنی بیوی کے ہمراہ قرآن پاک منگوا لیں، اس کے اوپر حلف لینے کے لیے تیار ہوں، ہمارے درمیان شادی سے پہلے کوئی ناجائز تعلقات یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔
تو عمران خان صاحب نے خاور مانیکا صاحب سے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. حلف اٹھانے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ روسٹم پر آ گئے تھے, کٹہرے میں آ گئے تھے, اور انہوں نے کہا جی قرآن پاک لائیں اور ہم اس کے اوپر حلف دیتے ہیں. اچھا, مجھے جو رپورٹرز ہیں جنہوں نے مجھے بتایا, فیصل صاحب ہیں اور دوسرے دوست ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر جج صاحب نے پھر ایک اور بات کی تھی اس وقت کہ قرآن پاک پہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے میں بھی حلف دیتا ہوں, میری بیوی بھی دیتی ہے, اور خاور مانیکا سے بولے کہ یہ بھی قرآن پاک پہ حلف دیں. تو خاور مانیکا تھوڑا سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑا سا توقف لینے کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بھی حلف دیتا ہوں. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ پھر میں جو جرا کا حق ہے وہ ختم کر دوں گا. اگر آپ نے قرآن پاک کے اوپر فیصلہ کرنا ہے اور قرآن پاک منگوا رہے ہیں تو آپ بھی یہ فیصلہ کر لیں, تو پھر جرا نہیں ہوگی. اس کے بعد تو پھر وکلا نے کہا نہیں جرا تو ہم کریں گے. تو اس وجہ سے وہ معاملہ وہاں پہ رک گیا. لیکن الٹیمیٹلی یہ آپشن موجود ہے, قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. مفتی سعید بھی وہاں موجود تھے, اون چودھری نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اور بڑی خفیہ چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, یہ ابھی کہیں رپورٹ نہیں ہوئی. ایک جرنلسٹ ہے فیصل صاحب, وہ وہاں پہ باہر نکلے جب وقفہ تھا تو ان کے کانوں میں آواز پڑی اور انہوں نے جا کر دیکھا. جب غور کیا تو پتا چلا کہ جو سرکاری وکیل ہیں وہ مفتی سعید صاحب کے کان میں بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب اندر سے لمبا سا آدمی کھڑا نا, پتلا سا, اس طرح کی شکل والا, حلیہ پورا بتا کے, وہ اون چودھری ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. جب میں آپ سے کہوں کہ یہ والا بندہ, آپ سے وہ وکیل پوچھے یا کہے کہ اون چودھری کون ہے پہچانے, تو آپ نے پہچان لینا ہے. آپ پہچان لیں گے. یعنی وہ ان کو بندوں کے حلیے تک بتا رہے تھے مفتی سعید کو کہ یہ والا بندہ اس حلیے کا ہے, یہ والا بندہ اس حلیے کا ہے. تو مفتی سعید صاحب کی حالت شاید ایسی تھی یا وہ بہت دباؤ میں تھے, بہت پریشانی میں تھے. جن صحافیوں سے میری بات ہوئی میں نے ان سے کچھ اور چیزیں بھی پوچھی. میں نے کہا جی مجھے آپ عدالت کا اوورآل ماحول بتائیں. تو ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جج صاحب بہت جلدی میں ہیں اور وہ اس کیس کو فوری طور پہ ختم کر کے بس جانا چاہتے ہیں اور بہت تیز تیز ساری چیزیں کرنا چاہ رہے تھے. دوسری طرف عمران خان اور ان کے وکلا جو ہیں یا بشرا بی بی کے وکلا, وہ چیزوں کے اندر بھی قانونی نقطے ڈھونڈ رہے تھے. یعنی بشرا بی بی نے کہا کہ 6 سال تک تم کہاں تھے خاور مانیکا کو. تو انہوں نے کہا جی آپ کا میرے اوپر دباؤ تھا. اس پہ عمران خان صاحب نے ریئیکٹ بھی کیا. اب مین چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ خاور مانیکا کا اپنا باڈی لینگویج کیسا تھا. آج عمران خان صاحب کا باڈی لینگویج میں تھوڑا سا, کیونکہ یہ نجی نوعیت کا معاملہ ہے تو ریئیکٹو تھے, وہ تھوڑا سا لگا کہ بعض اوقات وہ غصے میں آئے عمران خان صاحب, کیونکہ معاملہ نجی نوعیت کا ہے. کسی کی عزت پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ تھوڑا ریئیکٹ تو کرے گا. جہاں تک معاملہ ہے خاور مانیکا کا, تو ان کے بارے میں دیکھیں, ایک وکٹم جو ہوتا ہے نا ریونج فل ہوتا ہے, تھوڑا سا غصے میں ہوتا ہے, یا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ انصاف لینے آیا ہے یا بدلہ لینے آیا ہے. اس کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے. اور ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ آدمی مایوس ہوتا ہے, تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے, ڈرا ہوا ہوتا ہے, گھبرایا ہوا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے یا کنفیوز ہوتا ہے. تو مجھے جن لوگوں نے رپورٹ کیا, جن سے میں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا ہمیں خاور مانیکا کی باڈی لینگویج دوسری طرح کی لگی. ہمیں نہیں لگا کہ وہ انصاف لینے یا بدلہ لینے یا کوئی غصے میں ہے یا وہ کوئی ریئیکٹ کر رہا ہے کسی ناانصافی کے خلاف. ہمیں ایسا لگا جیسے وہ مجبور اور پریشان ہے اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے. وہ بار بار کہتا تھا یہ اور کیا نکالنا ہے, بس وہ بھی جان چھڑا رہا تھا کہ بس میں اپنا سٹیٹمنٹ دوں اور یہاں سے نکل جاؤں. یہ تھا جی خاور مانیکا صاحب والا پورشن کہ ان کی باڈی لینگویج. مفتی سعید بھی خاصے پریشان دکھائی دیے, ان سے پوچھا بھی, بلکہ وہ بار بار مفتی سعید صحافیوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کب ختم ہوگا یار, یہ کب تک چلنا ہے, 1 دن چلنا ہے, 2 دن چلنا ہے, کب ختم ہونا ہے. یعنی وہ بھی جان چھڑا رہے تھے کہ ختم ہو اور میں جاؤں. وہ بھی کوئی خوشی سے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. مفتی سعید کے بارے میں بھی صحافیوں نے یہ بتایا. خاور مانیکا نے علیمہ خان سے معذرت کی, عمران خان صاحب کی بہن سے, کہ میں معذرت چاہتا ہوں جی یہ جو ہو رہا ہے. تو علیمہ خان نے کہا کہ اتنا آپ نے گند اچھال دیا, معافی کس بات کی. تو خاور مانیکا نے انہوں نے کہا جی گند تو آپ لوگوں نے اچھالا ہے. تو اس قسم کی چیزیں وہاں پہ ہوتی رہی ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سرکاری وکیل بتا رہا ہے مفتی سعید کو کہ اندر جو لمبے قد والا آدمی ہے وہ اون چودھری ہے. تو یہ جو بندہ ہے, اگر تمہیں وکیل پوچھیں کہ اون چودھری کون ہے, تو تم نے اس بندے کی طرف اشارہ کر کے کہنا اون چودھری ہے. اور اون چودھری جو ہے وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے, یعنی ایک آدمی کی کمپین چل رہی ہے, لاہور سے وہ ممبر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہے, اور وہ یہ سارے کام چھوڑ کے, اپنی کمپین چھوڑ کے اڈیالہ جیل کے اندر ایک گواہی دینے کے لیے پہنچا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بار بار وہاں جانا پڑتا ہے کمپین چھوڑ کے. تو اون چودھری بھی کس حد تک اس کے اندر انوالو
اپنے آپ کو کر چکے ہیں. اچھا، ایک سوال اور بڑا اہم پوچھا گیا صحافیوں کی جانب سے. وہ سوال یہ تھا خاور مانیکا سے کہ آپ کی کچھ تصاویر آئی تھیں عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کے بعد اسی فیملی کے ساتھ، یعنی بیٹی کے نکاح کے موقع پر بھی آئی تھی، ایک آدھا اور موقع ہے، 2-3 تصاویر ایسی ہیں جو خاور مانیکا صاحب آپ کی اپنی سابقہ اہلیہ اور ان کے خاندان کے بیچ میں ہیں. کچھ فیملی ایونٹس ایسے تھے جو مشترکہ تھے، تو آپ وہاں پہ آئے تھے اور آپ نے شرکت کی تھی اور آپ ان کے قریب کھڑے تھے اور تصاویر موجود ہیں. تو اس پہ خاور مانیکا صاحب مکر گئے، انہوں نے کہا جی ساری جھوٹی تصویریں، میری کوئی تصویر نہیں ہے. تو میں نے صحافیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل وہ تصاویر موجود ہیں اور ان کو کہیں سے بھی فورینسک کیا جا سکتا ہے، وہ بالکل ٹھیک تصاویر ہیں. دوسرا انہوں نے ایک سوال کیا کہ جیو ٹی وی پہ آپ نے کہا تھا شاہ زیب خاندادہ کے پروگرام میں کہ باعزت خاتون ہے، باکردار خاتون ہے، یہ آپ نے بشرا بی بی کے بارے میں جیو ٹی وی کے اوپر کہا تھا. تو خاور مانیکا نے کہا کہ میں نے آج تک ان کو باکردار اور باعزت نہیں کہا. یہ خاور مانیکا نے آج کلیم کیا عدالت میں جب ان سے سوال کیا گیا وکیل کی جانب سے. تو اس پہ صحافیوں نے کہا کہ ہم نے تو وہ خود دیکھا ہوا ہے کلپ، بلکہ وہ کلپ تو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے جس کے اندر خاور مانیکا خود یہ گواہی دے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا کردار بے داغ ہے، وہ بہت نیک خاتون ہے، بڑی باعزت خاتون ہے، باکردار خاتون ہے. یہ باتیں جیو ٹی وی کے اوپر خاور مانیکا نے کی تھی. لیکن آج عدالت کے اندر وہ صاف مکر گئے کہ انہوں نے نہ اب نہ پہلے کبھی بشرا بی بی کو کبھی بھی میں نے باکردار اور باعزت خاتون نہیں کہا. تو یہ بھی ایک جھوٹ پکڑا گیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی فیصلہ اسی تسلسل میں آئے گا جیسے پہلے 2 فیصلے عمران خان کے خلاف آ چکے ہیں. بہت ممکن ہے پھر ویسے ہی فیصلہ آ جائے. لیکن ایک چیز ہے، یعنی اس میں رپورٹ کرنے کے لیے تو اور بہت کچھ ہے. یعنی عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا بعد میں، بشرا بی بی نے ایک بات تو کلیئر کی، یہ اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی میں تو گرفتاری دینے آئی تھی، میں گرفتاری سے تو نہیں ڈرتی، میں تو آئی تھی گرفتاری دینے کے لیے. جب میں آئی تو یہ پریشان ہو گئے، بات وہی نکلی جس کا ہمیں خدشہ تھا. انہوں نے کہا انہوں نے مجھے کہا دھوکہ دیا اور مجھے لے کر چلے گئے، مجھے کہا کہیں اور لے کر جانا اور مجھے لے کر بنی گالا چلے گئے اور وہاں جا کے مجھے ایک جگہ پہ بند کر دیا. تو میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ لا کے مجھے جیل میں بند کریں. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ میں نے ڈیل کی ہے، میں نے کوئی ڈیل نہیں کی اور نہ کوئی ڈیل ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. مجھے ڈیل کرنے کے لیے کہا گیا تھا. بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا تھا عمران خان کے بارے میں ڈیل کرنے کے لیے، تو میں نے کہا تھا خود جا کے عمران خان سے بات کر لی جائے، میرے ساتھ بات نہ کی جائے. اس کے علاوہ بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے دھوکے کے ساتھ بنی گالا لے جا کے وہاں بند کیا ہے، مجھے جہاں مرضی بند کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر مجھے جیل لا کر بند کرنا چاہتے ہوں تو یہاں لا کر بند کریں. عمران خان نے بھی کہا کہ یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، سلم جاوید اور باقی جو خواتین ہیں وہ ساری بے گناہ ہیں. اور میں نے رات کو کمبل بھجوایا تھا بشرا بی بی کے لیے کہ وہ شاید جیل میں ہے، کیونکہ عمران خان کی اطلاع کے مطابق بشرا بی بی جیل میں تھی. لیکن وہ کہتے ہیں مجھے آج پتا چلا کہ بشرا بی بی جیل میں نہیں تھی، بلکہ ان کو بنی گانا لے جا کے وہاں پہ قید کر دیا گیا. تو عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم نے کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں دی اور ہم نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ خالصتاً حکومت کا اپنا فیصلہ ہے کہ بشرا بی بی کو لے جا کر بنی گالا میں بند کرنا ہے. بہرحال اس کے اوپر ایک درخواست بھی اگر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دے دیں اور درخواست دے کر یہ کہہ دیں کہ بشرا بی بی کو جیل کے اندر رکھا جائے، تو جتنے بھی مخالفین کے منہ ہیں وہ پکے پکے بند ہو جائیں گے. جو سوالات پوچھے گئے خاور مانیکا سے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 93 کوسچنز آج پوچھے گئے ہیں خاور مانیکا سے. ابھی باقی لوگوں کو بھی کل جواب دینے پڑیں گے. کچھ بڑی بہت ایسی باتیں کی جو بہت بلو دا بیلٹ تھیں خاور مانیکا صاحب نے، لیکن اوورآل وہ دباؤ میں نظر آئے. جو وہاں پہ صحافی موجود تھے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. خاور مانیکا نے یہ بھی کہا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں، بیٹی جو ہے وہ بھی روتی ہے، بیٹا کوئی ذہنی مریض ہو گیا ہے. لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے اور کچھ وفاقی وزراء نے بڑا ریئیکٹ کیا تھا میرے ایک پروگرام کے اوپر، جب میں نے کہا تھا کہ یہ خاور مانیکا سرعام ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اپنے بیٹے کی شادی میں، دڑا دڑ گولیاں چلا رہا ہے، تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ یعنی اس کے گھر کے باہر سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہے پولیس کی، اور یہ آدمی ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اپنے بیٹے کی شادی میں. اس وقت عثمان بزدار کی حکومت تھی پنجاب میں اور عمران خان کی وفاق میں. تو تب میں نے جب شور مچایا تھا تو اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں دی گئی. جب میں نے پولیس سے بات کی تو پولیس نے کہا جی ہم کیسے دے سکتے ہیں ایف آئی آر. تو سارے بھاگ گئے تھے. خاور مانیکا پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی. اس وقت یہ پروٹوکول انجوائے کرتا تھا، اس وقت یہ آدمی طاقت انجوائے کرتا تھا. اس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ایک ایس پی کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اور جو کچھ خاور مانیکا انجوائے کر رہا تھا اپنی لائف میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، یہ ساری دنیا جانتی ہے. حتیٰ کہ سرعام ہوائی فائرنگ کے باوجود اس کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. اور جب میں نے اس کے اوپر اس وقت وی لاگ کیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہے وہ خائف بھی ہو گئے تھے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات سے.
لیکن اگر اس کے اوپر تبھی وہ پرچہ دیا ہوتا نا تو آج کم سے کم آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس پرچے کے غصے میں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ انصاف ہر دور میں ہونا چاہیے، چاہے آپ حکومت میں ہوں چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں۔ یہی خاور مانی کا جو بینیفیشری بنا ہوا تھا ایک حکومت کا اور موچے کر رہا تھا، آج ایک گواہ کے طور پہ موجود ہے عمران خان کے خلاف اور ایک وکٹم بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور وہاں پہ تانے بھی دے رہا ہے، دعوے بھی کر رہا ہے، کیچڑ بھی اچھال رہا ہے۔ لیکن یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یا اس نوعیت کا جو کیس ہے یہ بہت بلو دا بیلٹ ہے۔ میرے خیال میں ہم مزید پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ عمران خان کو گرانے کے چکر میں سسٹم گر رہا ہے، عمران خان کو بدنام کرنے کے چکر میں سسٹم بدنام ہو رہا ہے، عمران خان کی عزت اچھالنے کے چکر میں سسٹم اپنی عزت کھو دے گا۔ مجھے نہیں لگتا ان چیزوں سے عمران خان کے ووٹر کو کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر ان کا لیڈر قرآن پاک پہ حلف دے رہا ہے تو کوئی بات ہے تبھی دے رہا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ 6 سال تک اگر کوئی بات نہیں اٹھائی گئی اور ایک آدمی پروٹوکول انجوائے کرتا رہا ہے، آج اچانک وہ آدمی ڈرا ہوا سہبا ہوا آ کے بیانات دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ تو ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اس کے پیچھے جیسا بھی ہے، اب اس لیول تک چیزوں کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی ہے، بہت بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ بار بار ایک گندی سیاست ہوتی ہے، بہت بلو دا بیلٹ سیاست ہوتی ہے اور کیچڑ اچھالے جاتے ہیں انفارچونیٹلی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔